کی بھی کوئی لاجک ہے، جس کا کوئی ایویڈنس ہے، جس کا کوئی وٹنس ہے، جس کا کوئی پروف ہے، جس کا کوئی ریشنل ہے، وہ فیتھ نہیں، وہ بلیف۔ فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی ثبوت ہو، نہ کوئی لاجک ہو، نہ کوئی گواہ ہو، نہ کوئی عقل کی بات ہو، اور آپ اسے مانیں۔ نہ کوئی ریفرنس ہے جو یہ ڈیفینیشن کر رہے ہیں، نہ ہی یہ بیان کر رہے ہیں کہ دین اسلام جو ایمان کی بات کر رہا ہے وہ وہی ایمان ہے کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لاجک نہ رکھتا ہو، جو ثبوت نہ رکھتا ہو، جو شواہد نہ رکھتا ہو۔ دین اسلام جو ہے وہ اس ایمان کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کا بھی کوئی ریفرنس نہیں۔ قرآن ایمان کی جب بات کرتا ہے تو دلیل کی بھی بات کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں چونکہ کہہ رہا ہوں لہٰذا مانو، نہ، کہا کہ جاؤ دنیا کو دیکھو، سیروا فی الارض افلا ینظرون الی الابل افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ کیا اللہ میں شک کرتے ہو کہ جو خالق ہے؟ خود انسان کو بھرا جا رہا ہے کہ تم سوچو، فکر کرو، جو اندھی تقلید کرتے تھے قرآن نے ان کی مذمت کی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن اندھی تقلید کے اوپر بغیر ثبوت، بغیر دلیل، بغیر برہان والی بات کو دوسروں کو مذمت کر رہا ہو لیکن خود اسی بات کی دعوت دے رہا ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، انسان سوچ نہیں سکتا اس طریقے سے، مگر یہ کہ انسان اتنا زیادہ متنفر ہو کسی چیز سے کہ حقیقت ماننے سے انسان پھر گریز کرنا شروع کر دے۔ یہ روایت بھی جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الایمان معرفۃ بالقلب، ایمان معرفت ہے، اور یہ معرفت قلبی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یقین، بلیف اور فیتھ جو ہیں وہ بالکل جدا ہیں، نہیں ہے۔ بلیف ایک عام مرتبہ ہے علم کا، اور ایمان ایک خاص مرتبہ ہے۔ آپ نے لاجک خود پڑھی ہوتی، آپ نے اگر لٹریچر سے استفادہ ٹھیک طریقے سے کیا ہوتا تو پتہ چلتا کہ ہم ایمان کو کیا سمجھتے ہیں۔ لاجک کے اندر ایمان اور بلیف یعنی یقین اور ایمان کے درمیان کیا فرق کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایمان اور یقین ان دونوں کے درمیان کیا ہے، ٹکراؤ نہیں ہے کہ یا یقین ہوگا یا ایمان ہوگا، یا بلیف ہوگا یا فیتھ ہوگا۔ یہ معرفت قلبی ہے، انسان دل سے اس کو جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ بغیر ایویڈنس کے ہوتا ہے۔ یہ بات ان کی غلط ہے۔ اصول کافی کی روایت ہے، یہ کتاب العقل والجہل کتاب کا نام ہے، اور جلد نمبر 1 صفحہ 12 کے اندر حدیث نمبر 9 میں اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی بات پہنچے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اچھی حالت رکھنے والا ہے تو کیا کریں؟ فانظروا فی حسن عقلہ، عقل کو پرکھو اس کی۔ پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے حدیث نمبر 11 کے اندر؟ ما قسم اللہ للعباد شیئا افضل من العقل، اللہ نے عقل سے بہتر اور افضل چیز اپنے بندوں کے لیے خلق ہی نہیں کی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں عقل کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ لاجیکل گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایمان جو ہے اس میں لاجک نہیں ہوتی ہے، یہ وہ مأخذ و منبع ہے کہ جو ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اور وہاں پر عقل کے اوپر جو ہے وہ تاکید کی جا رہی ہے، اور عقل بدون ایویڈنس کوئی بات قبول نہیں کرتی ہے، ہدایت کی طرف نہیں لے کر جاتی ہے۔ تو بس یہ کہہ دینا کہ دین جو ہے وہ ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اور بلیف جو ہے اس کے اندر ایویڈنس پایا جاتا ہے نا، ایمان کے اندر بھی ایویڈنس پایا جاتا ہے۔ جاوید اختر صاحب اس بات کا انکار کر رہے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، کہ ایمان جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہی اندھا ہے، بغیر ثبوت والا۔ یہ کہنا کہ ایک ایمان ہے کہ جو اندھی تقلید کی وجہ سے ہے، اور ایک ایمان وہ ہے کہ جو کسی دلیل کی وجہ، لاجک کی وجہ سے ہے، یا کسی آرگومنٹ کی وجہ سے ہے، کہتے ہیں نہیں، یہ بات ہی غلط ہے، ایمان ہوتا ہی اندھا ہے۔ اس کے اوپر بھی ان کے پاس کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ فقط ایک قسم رکھتا ہے؟ ایمان جو ہے وہ مرتبے رکھتا ہے۔ اصول دین کے اندر ایک بحث موجود ہے، یہ بھی آپ نے نقطہ توجہ سے سننا ہے۔ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے۔ اصول دین کیا ہیں؟ اصول دین وہ بنیادی نظریات ہیں کہ جس پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اگر وہ کسی ایک کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ ہمارے مکتب تشیع کے اندر 3 بنیادی طور پہ اصول دین کے جو پوری امت مسلمہ اس پر اتفاق رکھتی ہے، توحید، نبوت اور قیامت، یہ 3 بنیادی اصول دین ہیں، اور ان
کو ماننے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ علم کلام کی کتابوں میں یہ ڈسکس ہوئی ہیں باتیں کہ اگر آپ بغیر دلیل کے ایک عقیدہ رکھ رہے ہیں ان اصول دین کا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان اگر بغیر دلیل کے رکھ رہے ہوں گے، دلیل ہونی چاہیے۔ حتیٰ مکتب تشیع کے اندر آپ اگر جو توضیح المسائل، چونکہ فقہ کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمارے نزدیک تقلید ہے، اپنے علم کے ایکسپرٹ ہیں، لہٰذا انہوں نے محنت کر کے جو نتائج ہمیں قرآن و سنت سے نکال کر دیے ہیں ان پر ہم عمل کریں گے۔ چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک ایک حدیث پر تدبر تفکر کریں، ایک ہر روایت آیت کے اوپر تدبر تفکر کرتے ہوئے اس پر عمل کریں، چونکہ مادی دنیا میں انسان مصروف ہی اتنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فقہا جو ہیں وہ اپنی پوری زندگی صرف کرتے ہیں، اپنے نتائج کو، ریسرچ کو بیان کرتے ہیں، اور فقہی جو فتاویٰ ہوتے ہیں ان کو توضیح المسائل کے اندر بیان کرتے ہیں۔ یہ توضیح جو میں نے بیان کی یہ غیر شیعہ افراد لوگوں کے لیے بیان کی ہے تاکہ ان کے لیے یہ کنسیپٹ واضح ہو جائے کہ وہ فتاویٰ کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس توضیح المسائل کہتے ہیں۔ تو اس کا پہلا صفحہ بھی اگر آپ کھول لیں گے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے۔ اور کیا بیان کریں آپ کے لیے جناب جاوید اختر صاحب کی اندھی تقلید نہ کریں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں پھر، اور صحیح سوچیں، انفارمیشن ٹھیک ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو قبول کر لیں، آپ ان ریفرنسز کو چیک کرنا چاہتے ہیں کریں۔ جس دین کے بارے میں آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس دین کے بنیادی ماخذ کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔